ایسے جو دل خراب ہے اس میں خدا نبی کی عظمت کا اثر نہیں ہے تو اس کو کوئی قبول ان چیزوں سے دل نہیں لگے گا۔ تو دل کے صاف کرنے کے لیے، دل کو ٹھیک کرنے کے لیے، دل کا زنگ اترنے کے لیے، یعنی یہ زنگ اتر جائے، پتہ اس کو سب کچھ ہے، تو ذکر اذکار کو نہ چھوڑیں، چاہے اسے گناہ ہوتا ہے، چاہے اسے زنا ہوتا ہے، چاہے وہ شراب پیتا ہے، چاہے وہ نشہ کرتا ہے، چاہے وہ حرام کھاتا ہے، جو اس چیز کو نہ چھوڑیں۔ پھر اللہ کی رحمت کی طرف آ گئی تو ساری چیزیں چھوٹ جائیں گی، سارے دل کے زنگ اتر جائیں گے، آئینہ صاف ہو جائے گا، خلاص۔ یہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ مریض ہے، اس کو شفا دیر سے ہو، جلدی ہو، جب بھی ہو، اللہ کی مرضی ہے، لیکن خدا نصیر اس کی دوا نہیں چھوڑنی چاہیے، کھاتا رہے، پرہیز کرتا رہے، جب وقت آئے گا ہو جائے گا، اکثر ہو جاتی ہے۔ ایسے دل نماز میں لگتا ہے نہیں لگتا ہے، درود میں لگتا ہے نہیں لگتا ہے، تو زبردستی گھسیٹتا رہے، زبردستی نماز پڑھ لیں، زبردستی توبہ کر لیں، یہ نہ زبردستی مسجد میں چلا گیا، کبھی کرم ہو جائے گا۔ یہ نہ کہ اب دل نہیں لگتا کیا نماز پڑھنی، اب دل نہیں لگتا کیا تصویر، دل لگے نہ لگے تو کر، پاگل نہیں بن، یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ تیرا دل دوا میں لگے نہ لگے، تجھے خدا نے عقل دی ہے، تو دوائی کھا، نہ کہ دل اس دوائی کو نہیں کرتا، اس پہ تو کرتا رہا زبردستی کا، ایک دن صرف پر رحمت ہو جائے گی، خدا کی ہو جائے گی۔ لیکن یہ دوا کون کھائے، اب یہ کیا کون پرہیزیں کرے، جیسے اب کون نماز پڑھے، درود پڑھے، یا کیا کبھی پڑھے، ایسے نہیں کرے، زور ہی کرے۔ خدا کی حکمت ہے، اس میں بیان زیادہ کرنے سے ڈر لگتا ہے، کسی وقت رحمت کی نظر کر دے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ خدا نے تقدیر بنائی ہے، یہ جنت بنائی ہے، جہنم بنائی ہے، اس کے حساب کتاب سے اعمال ہوگی، سزا ہوگی، لوگ جائیں گے۔ وہ تقدیر بدل بھی سکتا ہے، اور تقدیر کو زیادہ سوچنا تمہارا ایمان سے خارج ہونا ہو جائے گا۔ تقدیر کو سوچنا نہیں، سرسری طور سے، اور رحم اسے مانگنا ہے، تیری قضاء و قدر تقدیر میں ہم پر رحم کر، کیونکہ تقدیر سے آدمی کا کوئی عمل، کوئی حرکت، کوئی سکون نکل نہیں سکتا، اور اس کو سوچنے سے ایمان خطر میں پڑ جاتا ہے۔ آقا جی نے ایک دفعہ دیکھا تقدیر میں کوئی باتیں ہو رہی تھی تو آپ کو بہت جیسے جلال آیا، جیسے کہ آپ کا چہرہ گرم ہو گیا، سرخ ہو گیا، کہ اس طرف نہ سوچو، منع فرمایا نا، تقدیر پر ایمان لائے، اس کو دلیل نہ بنائے، حجت نہ بنائے، آر نہ بنائے، میں کیا کروں، سے گناہ ہو جاتا، لکھا تو ہوتا نا، بے حیا یہ نہیں بولنا ایسا، اگر ہے بھی تو نہیں بولنا، نیکی ہوگی خدا نے اس کو بول دو۔ آدم علیہ السلام نے بولا اللہ کو، میں مقدر میں تھا، میں دانہ گندم کا کھا لیا، میں کیا کروں، پہلے ہی تھا میں ہوتا نہ نہیں، بولا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور آپ مہربانی کریں، معافی کریں، معافی ہو گئی، اور رتبہ اور بڑھا دیا۔ اس میں اللہ کی حکمت ہے کہ چیزوں میں بڑی حکمت ہے، خدا قادر ہے سزا دینے پر، اس میں یہ بھی حکمت ہے، خدا غفور الرحیم ہے، تو گناہ ہوگا تو بخشے گا، تو غفور الرحیم کو پتہ چلے گا نا، کچھ کیا نہیں تم کو بخشا، تو تم کیا کچھ کیا بخشا، کیا بخشا، لیکن تم جرم کیا، ہم نے تم کو معافی دے دی، اور جرم سے پہلے جرم کے بعد بھی تم کو کھانا پینا دیا، صحت دی، ہاں تم پر عذاب نازل نہیں کیا، تو محبت کا رابطہ پیدا ہوگا خدا سے، کہ خدا بہت معافی دیتا ہے، غلطیوں کے باوجود انسان پر جیسے اپنے کرم کو نہیں روکتا، اس کے کام چلائے رکھتا ہے۔ یہ بھی حکمت ہم لوگ نہیں جانتے، دخل نہیں دینا چاہیے تقدیر کے معاملے میں۔ سزا بھی دے سکتا ہے، دیتا ہے سزا، اللہ نے کو گناہ کی سزا دی، معافی دے سکتا ہے، فلاں نے گناہ کی، خدا اس کو معافی مانگے، غفور الرحیم، ہر چیز پہ قادر، سزا دے سکتا ہے، فلاں نے گناہ کیا، خدا نے اس کی گناہ کی وجہ سے اس کو، حکمتیں ہیں، اپنا مقرب بنا لیا۔ ہاں کہ گناہ سے آدمی دور ہوتا ہے، وہ گناہ کر کے اور قریب ہو گیا، اور رحمت ہو گئی، کہ اس پر گناہ کی وجہ سے رحمت آ گئی، وہ دوسرے کی طرح گناہ پہ ہنسا نہیں، بے حیا نہیں ہوا، توبہ کرا، رویا، گڑ گڑایا۔ اور یہ اللہ کہتے ہیں ربما قضا علیک بالذنب، ہو سکتا ہے تیرے مقدر میں کوئی گناہ ہو، اور وہ گناہ تجھے واصل الہی بنائے،
اولیاء اللہ نے کہا ربما قضا علیک من ذنب کان سببا للوصول، تیری سبب بنا خدا تعالیٰ سے تعلق اور محبت کا وہ گناہ، تو اتنا رویا، اتنی معافی مانگی، خدا نے تجھ کو گلے سے لگا لیا۔ جتنا غلطی کرتا روتا بعض وقت ماں باپ کے ماں باپ اٹھا کے گلے سے لگا لے گا۔ اس میں اللہ کی حکمت ہے، اس تقدیر میں سوچنا بالکل چھوڑ دیں۔ جو کتابیں تقدیر کی لکھتی ہیں بڑی غلط کرتے ہیں، وہ سوال جواب نہیں بنتا، اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ علم دیا ہی نہیں نا خدا نے کسی کو۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ آپ اتنی محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، کچھ صبر کریں، چھوڑ دیں۔ اگر اللہ چاہتا یہ نہ کرتے، خدا نے ان کو گمراہ کیا ہے۔ اب کہ اللہ نے گمراہ کیا، کیا کیا کیسے نہیں بولنا ایسا نہیں بولنا ایسا نہیں بولنا۔ اور کافر آتے تھے یہی بات کہتے تھے، اور اللہ بھی کہتے یہی بات کہتے تھے کہ آپ اتنی محنت فلا تذهب نفسك علیہم ان اللہ یضل من یشاء ویہدی، خدا جس کو چاہے راہ راست پہ ڈال دے، جس کو ذاتے ہٹا دے، بھٹکتا پھر۔ اب اس میں آپ سوچیں گے آپ کا دماغ خراب ہوگا، آپ کا ایمان جائے گا۔ اور دوسری ہاتھ میں اللہ مسکال ذرہ ظلم نہیں کرتا۔ آپ کہیں گے ظلم تو ہوا تو پھر کیسے نہیں کرتا، آ گیا نا مصیبت۔ اور دوسری ہاتھ میں کافر بھی یہی کہتے تھے، کہتے آپ جو ہم کو تبلیغ کرتے اور یہ سے نہ کر وہ نہ کر، جب مقدر ہو چکا ہم نے یہ کرنا ہی تو پھر آپ کیوں کرتے کہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ دوسری آیتیں اتارتے تھے، کہتے آپ کو کہتے کہ اللہ نہ چاہتا یہ نہ ہوتا، اللہ تو کہتا جو کہتا ہے، اللہ نہ چاہتا نہ کہتا، یہ بھی آپ کو آ کے ایسے ہی کہتے ہیں، اللہ جب نہ کرتے پھر ہمیں چھوڑ دیں ہمارے حال پر، جب اللہ چاہے گا ٹھیک ہے۔ آپ ان کو کہیں ما لہم بذالک من علم، یہ چیز علم سے یہ اللہ جانتا، تم کو نہیں پتہ اس راز کا کیا راز ہے، تم اس بات کو نہ کہو، تمہیں اس کے راز کا نہیں پتہ۔ دیکھا جب خدا نے منع کر دیا تو منع ہو جانا چاہیے، اگر منع نہ زور لگا کے دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی طاقتیں ہیں کہ لا یسأل عما ہم جو بھی کریں کون ہے ہم سے پوچھے کوئی، زور لگا لو، احتجاج کر لو، مظاہرے کر لو، کچھ نہیں ہوگا، جھکنا نہیں پڑے گا۔ دیکھیں کیسی آیت ہے، لا یسأل عما یفعل، جو بھی ہم تقدیر جاری کرتے ہیں کوئی ہم سے پوچھ نہیں سکتا۔ یہ تو کہہ دیجیے یہ راز ہے تم جانتے نہیں ہو، اگر راز کو چھوڑ کے تم ایسی باتیں کرتے تم کون ہو پوچھنے والے خدا کو؟ تم نہیں پوچھ سکتے۔ وہم یسألون، ہم تم سے پوچھ سکتے ہیں اور تم کو سزا جزا دے سکتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ آدم سے مجبور ہو کر موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا، جب بیٹے نے باپ کو کہا آپ کو گندم کا دانہ کھایا اور ہم کو نہ کھاتے، کیا آپ پہ آدم تم پہ تورات اتری ہے، خدا کی کتاب اتری ہے، اس میں مقدر تھا میرے پاس کہ آدم دانہ کھائے گا اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے گا، پھر خدا اس سے راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، معافی دے دے گا، پھر محبت بڑھے گی۔ بعض وقت لڑائی جھگڑے کے بعد محبت بڑی بڑھ جاتی ہے۔ ہاں یہ بڑے راز ہیں خدا کے، آدم اللہ کو ناراض کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو معافی دے دے گا۔ یہ قرآن میں فَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ۔ اسے بتانا میں غفور رحیم ہوں، اس سے بتانا میں توبہ بھی قبول کرتا ہوں، اس کو بتانا کہ میں قدرت رکھتے ہوئے سزا دیتے ہوئے سزا نہیں دوں تو نہیں بھی دے سکتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں کا پھر ثبوت ہونا چاہیے نا، پھر ثبوت ملتا ہے، بعضوں کو سزا ملتی ہے، بعضوں کو نہیں ملتی ہے، بعضوں کو اس کی غفور رحیمی ظاہر ہوتی ہے۔ میں چاہوں تو کرم کوئی میرے کرم کی طرف آ جائے، اگر انصاف کروں تو ایک چیونٹی کے مارنے، ایک بلی کے مارنے کا بھی تمہیں سزا دے سکتا ہوں، اور کرم پہ آ جاؤں تو تم 100 قتل کر دو، میں تم کو معافی دے سکتا ہوں، اور اس 100 قتل کا ازالہ کر سکتا ہوں، مظلوم کو راضی کر دوں گا۔ لیکن لے دو بس چھوڑ، اب جو ہو گیا تم لے لو، بس لے لو اللہ میاں سے۔ اسی آقا جی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ سے استدعا کہ میری امت کے ظالموں کو بھی کرم میں رحم میں رکھ۔ اللہ تعالیٰ کہ کیسے مظلوم کا بدلہ نہ ہو، کہا مظلوم کو کچھ دے دیا جائے، خوش کر دیا جائے، کہ کچھ رحمت نعمت دکھا کر، اگر تم اس چیز سے معافی دو تو اس کے بدلے میں یہ لے لو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا جس کے لیے چاہوں گا کر دوں گا، کہ میں ہر چیز کر سکتا ہوں۔
اگر یہ 100 قتل کرنا یہ چیز سنائی ہے تو اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ آقا نے سنائی تم 100 قتل جا کے کرو، اس لیے سنائے خدا نہ خواستہ تم سے کچھ ہو جائے تو مایوس نہ ہو، شرک نہ کرو، اس کی بخشش کا نظریہ بھی ہو سکتا ہے اگر تم پھر بھی خدا سے معافی مانگو۔ یہ نہیں کہ رغبت دلائیے، بعض لوگ بہت غلط تقریر کرتے ہیں، سارے حدیثوں کو ملا کر اس کا مفہوم نہیں بتاتے ہیں، ادھوری بات کرتے ہیں جس سے نقصان پہنچتا ہے، لوگوں کے دلوں سے عظمت نکل جاتی ہے خدا کی کہ گناہ کرو نہ کرو کچھ بات نہیں، تو خدا کی کوئی اہمیت، کوئی خوف، کوئی عظمت نہیں ہے، بہت مصیبت ہے۔ آقا جی کہتے ہیں ایمان وال سے گناہ ہو اس کو اتنا خوف ہوتا ہے، کل جبل علی راسی، اس پر پہاڑ گرا ہے یہ بچے گا نہیں، اتنا خوف ہوتا ہے۔ اگر خوف نہیں اس آدمی ایمان نہیں ہے، تو اس طرح سے بیان دینا اور بیان کرنا لوگوں کے دل سے خدا کی عظمت نکالتے ہیں۔ بات پروفیسر کہتے ہیں حدیث میں ایسے آیا ہے، وہ آیا تو ہے لیکن دوسری حدیثیں بھی ساتھ ملاؤ نا، پھر اس کا مفہوم نکالو۔ ہاں ایسے نہیں کرنا چاہیے، ہاں ان چیزوں میں بہت احتیاط کریں۔ ہاں یہ حدیث میں ایسا ہے، یہ ہے وہ ہے، دوسری بھی حدیثیں سب کو ملاؤ۔ بلکہ آقا جی نے کہا کہ ایسے خدا نہ خواستہ ہو جائے 100 قتل ہو جائیں، 1000 ہو جائیں تو تمہاری بخشش کا ذریعہ اگر ایسے تم کو مصیبت آ گئی، ورنہ رغبت اس میں دلائی اس کے برعکس کہ خدا سے یہ دعا مانگو، اللہم باعث بیننا بین خطایانا کما باعثت بین المشرق، اللہ ہم سے اور گناہوں میں اتنا فاصلہ کر دے جیسے زمین آسمان ایک دوسرے سے دور ہے۔ یہ حدیث نہیں ہے، یہ تم کو بتایا یہ کہ مانگنی یہ کہ بچنا ہے، ایسا بچنا ہے کہ زمین آسمان ہزاروں سالوں کا فاصلہ تمہارے گناہ، یہ حدیث نہیں ان کو سناتے ہو بچنے کا۔ لیکن تم خدا نہ خاصا پڑ گئے تو پھر بھی خدا کے نا امید نکلنے کی امید کرو کہ خدا تمہارا کوئی حل نکالے، یہ مطلب ہے۔ یہ نہیں کہ تم 100 قتل کرو، 1 قتل کرو، بلکہ اتنے سنگین گناہ جس نے ایک کو قتل کیا سارے جہان کو قتل کیا، اس نے جس نے کسی گناہ کی بنیاد رکھی اور لوگوں اس گناہ کو دیکھ کے گناہ شروع کیے، اس سارے گناہوں کا پہلے کو جا کے اس کا عذاب ملتا ہے۔ یہ بھی تو ہے، پہلا قتل قابیل نے کیا، دنیا میں جتنے قتل ہوتے ہیں اس قتل کے حصے اس کو ملتا ہے، اس نے یہ ابتدا کی تھی۔ من سن سنتا حسنتا، کوئی اچھا کام جاری کرے اور لوگ لگے، جتنے کریں گے ان کا ثواب علیحدہ، جس نے کام جاری کروایا اس کو فضل رحمت آتی رہے گی بے پناہ۔ من سن سنتا سیئتا فعلیہ وزرھا ووزر من عمل، جس نے کوئی برا کام جاری کیا اس پر اس کا گناہ اور جو اس میں لگ گئے، یہ سارا عذاب اس پر جائے گا۔ اس میں لے لو گلوکاروں کو لے لو، اداکاروں کو لے لو، اوروں کو یہ چلاتے ہیں نا فلمیں، پھر لڑکیاں لڑکے ہیں۔ آگے کیا بولوں، آگے تم ہی بولو، میں تو نہیں بولتا، تم ہی بولو کالج کے ڈونکے، میں تو آگے نہیں بولتا۔ ہاں سوچ لو جو ہوتا ہے، پھر جس نے چلایا یہ فلم اور فلم اور یہ چلا تو اس کو کچھ نہ کچھ تو کرم ہوتا ہوگا نا، ہوتا ہوگا نا، ہوتا ہوگا، لعنت یا رحمت سے کچھ نہ کچھ تو پہنچتی ہوگی کہ لوگوں کو عذاب میں ڈالا نا اس نے، اس کو حصہ ملتا رہے گا۔ تم نے خدا کی محبت سے نکالا، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق سے نکالا اور اس عذاب میں ڈالا، اس عذاب کا تمہارے پر حصہ آئے گا۔ ان کو غافل کر کے مارا، ان کو بدکاری میں ڈالا، گناہ میں ڈالا۔ ہاں تو یہ فلم والے یہی کام تو کرتے ہیں، اس سے رحمت آتی ملک میں، اس سے اعمال خراب ہوتے ہیں، ایک فکر پیدا ہوتی ہے، نفس شیطان آگے انسان کے اندر یہ زہریلے مادے ہیں، یہ جیسے تیلی لگانی پیٹرول کو، پھر ان کے خیالات جوانوں کے بیچاروں کے خراب، ان کے ذہن خراب، پھر کہاں سے وہ سدھرے؟ چیزوں کو بڑا اثر ہوتا ہے، اس کو معمولی سمجھتا ہے کہ گانا نفاق دل میں پیدا کرتا ہے، ہر وقت گانے دینے، فلمی گانے دوسرے۔ ایک حدیث میں شعر گوئی سے پیٹ میں پیپ بھر جائے شعر گوئی نہ کرے، یہ ایسے گندے شعر ہوتے ہیں کہ انسان کے دماغ خراب کر دیتے ہیں۔ سن لے گانے کیسے کیسے، سریکی میں دوسرے میں، پھر اتنی بے حیائی، مرد تو کیا ہے اس کی بے حیائی کم ہوتی ہے، عورت بھی اس کی باتیں کرتی، جوان کڑیاں ہو کر رکھی ہوئی ہیں، اس سے بتاؤ، اب جو ساتھ بیٹھا کو نہیں کہے گا میں سے شادی کر لوں، آئی لو یو کر لوں، کہے گا نا، منہ سے تو نہیں کہے گا، سمجھ جانا
مشکل ہوتا ہے نا کہنا، گھڑی گھڑی دیکھے گا، بہانہ بنائے گا بات کرنے کا اس سے۔ شان عالم ذرا لب ہلا دے وہ ذیشان عالم، تو رحمت لوٹائے وہ رحمان عالم، تو رحمت لوٹائے وہ رحمان عالم، تو رحمت لوٹائے وہ رحمان عالم۔ اشارہ ذرا ایک کر دینا بیجے، اشارہ ذرا ایک کر دینا بیجے، تو چھٹ جائیں پل بھر میں طوفان عالم، تو چھٹ جائیں پل بھر میں طوفان عالم، تو چھٹ جائیں پل بھر میں طوفان عالم۔ نظر کرم سے زندہ میرا دل، نظر کرم سے زندہ میرا دل، وگر نہ ہو مجھ پر تو زندان عالم، وگر نہ ہو مجھ پر تو زندان عالم، وگر نہ ہو مجھ پر تو زندان عالم، وگر نہ ہو مجھ پر تو زندان عالم۔